امام ابو امامہ بالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بات نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں سو رہا تھا کہ دو شخص آئے، انہوں نے میرے بازوؤں سے پکڑ کر مجھے ایک پہاڑ کے پاس لے گئے اور مجھے کہا کہ اس پہاڑ پہ چڑھو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، میں نے کہا مجھے اس کی طاقت نہیں۔ انہوں نے کہا ہم سہل کر دیں گے، یعنی اوپر چڑھنا ہم آسان کر دیں گے۔ جب حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ہم پہاڑ پہ چڑھے اور بیچ پہاڑ میں پہنچے تو سخت آوازیں سنائی دیں۔ میں نے کہا یہ کیسی آوازیں ہیں؟ انہوں نے کہا یہ جہنمیوں کی آوازیں ہیں، اور پھر مجھے آگے لے کر گئے۔ میں نے ایک قوم کو دیکھا، وہ لوگ الٹے لٹکائے گئے تھے اور ان کی باچھیں چیری جا رہی تھیں جن سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ تو کہا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے روزہ افطار کر دیتے تھے، وقت پر روزہ نہیں کھولتے تھے۔ وقت سے پہلے روزہ کھولنا بہت بڑا گناہ ہے۔ آمدن ہو یا بے علمی کی وجہ سے انسان صاحباً کوئی ایسی غلطی کر جائے کہ شرعی طور پہ روزہ نہ ٹوٹتا ہو، وہ سمجھ لے کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا اور اب پھر ارادے طور پہ وہ چیزیں کھانے پینے لگ جائے، تو یہ بھی ایک وقت سے پہلے روزہ کھولنے والی بات ہے۔ لہٰذا ان چیزوں کی پہچان ہمارے لیے ضروری ہے کہ کون کون سی چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کل ہم نے وہ بیان کی تھیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تھوڑے سے فرق کے ساتھ وہی چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر ایک انداز سے وہ عمل کیا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، اور دوسرے انداز سے وہ عمل کیا جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کھانے پینے کا انداز اگر ارادہ طور پر ہو، ارادی طور پہ انسان کھائے، اسے پتہ بھی ہو کہ میں روزے دار ہوں، تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ غیر ارادی طور پر ہو تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح کچھ لوگ ہوندے نے جڑے اکثر سومن تو بعد اٹھ کے چلنا پھرنا شروع کر دیندے نے، یہ مرض ہوندی ہے، بیماری ہوندی ہے۔ کئی بندے ویکھے گئے نے سومن تو بعد چلن پھرن لگ ویسن، یا نیندر دے وچ پانی بھی پی لیسن، یہ سارے صورتاں ہوندیاں۔ اگر کسی آدمی نو ایسی مرض ہے کہ وہ نیندر دے وچ چلدا پھردا ہے یا اٹھی کے کھا پی لیندا ہے، اگر کوئی ایسا شخص روزہ رکھ لیندا اور روزہ رکھن تو بعد دن تے سوندا اور دن تے سومن نیند دی حالت اٹھدا اور اٹھ کے وہ پانی پی لیندا یا روٹی کھا لیندا، نیند دی حالت اس نو کوئی خیال نہیں کہ میں ایک کام کیتا، یعنی بعد اس نو سمجھ لگ دی ہے کہ میں تے ایک کام کر بیٹھا، اس دا روزہ مکمل نہیں ہوئے گا۔ ہاں وہ گنہگار نہیں ہوئے گا، انہاں لوگاں دی وعید وچ نہیں آئے گا جڑے وقت تو پہلے روزہ کھول دینے، لیکن اس بندے نو روزے دی قضا کرنی پوسی، اس دا روزہ مکمل کوئی نہ ہو سی۔ ایک آدمی نے ارادی طور تے، کل دھوئیں دی گل چلی، سرگٹ وغیرہ ارادی طور تے پی رہے، اس دا روزہ ٹرٹ ویسی۔ ایک کوئی آدمی کسی بندے دے کولوں لنگیا، وہ سرگٹ پی رہے سی، اس دا دھواں اس دی ناک چلا گیا، اس دا روزہ نہ ٹرٹ سی۔ ارادی طور تے سرگٹ بھی پیتی، روزہ ٹرٹ ویسی۔ اسی طرح کسی آدمی نے منہ دے وچوں خون آندا، خون اتنا زیادہ آندا کہ تھوک تے غالب ہو ویندا، یہ اکثر مرض ہوندی جڑے بندے مسواک نہیں کردے۔ کوشش کیتی جاوے مسواک کرن دی۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی مسواک فرماندے سن کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا منہ مبارک زخمی ہو جاندا سی، چھل جاندا سی اندروں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ایک جگہ تے فرمایا کہ اگر میں امت دی مشقت دا خطرہ نہ ہویا، خیال نہ ہویا، تو میں اپنی امت تے مسواک فرض کر دیواں۔ لہٰذا مسواک دی بڑی اہمیت ہے، اور مسواک روزے دے وچ بھی کیتی وائیں سکتی ہے، بھاویں کڑوی ہوئے، بھاویں تر ہوئے، بھاویں خشک ہوئے، کسی قسم دی بھی مسواک ہوئے، یہ مسواک کرنی چاہیے۔ جڑا بندہ مسواک کردا رہندا اس دے منہ دے وچوں زیادہ خون نہیں آندا، لیکن مسواک دے دوران اس دے منہ دے وچوں بھی خون آندا رہندا۔
لہٰذا جس بندے دے منہ چو مسوڑیاں چو خون آوے وہ اگر وہ خون والی تھوک اندر نکلے سی اس دا روزہ ٹوٹ ویسی. لہٰذا کوشش کیتی ونجے کہ اگر منہ چو جلے خون آندا پیا اس لے تھوک نو باہر سٹے ونجے ٹھنڈے پانی نال کرولیاں کیتیاں ونجن تو مسوڑیاں والا خون رک ویندا. اس دے روکن دا طریقہ ہے تھوڑی دیر منہ دے وچ پانی ٹھنڈا رکھو خود بخود مسوڑیاں والا خون رک ویسی. اور اس تو بعد نویں سروں وضو کر کے تے نویں سروں اگر نماز دا ٹائم ہے تو نماز پڑھ لو. اگر نماز دے وچ خدشہ پی گیا کہ میرے منہ چو خون آنا شروع ہو گیا تو پھر اس تھوک نو اگر اگاں نکلے سو تے روزہ چلا ویسی. اور اگر خون ہے تو وضو بھی دوبارہ نویں سروں کرنا پوسی. تو بہتر ہے کوئی نمازی اگر ایسے معاملات دا شکار ہوئے تو اس نو نماز توڑن دی اجازت ہوئے گی. نماز دے دوران اگر اس نو پتہ چل گیا کہ میرے منہ چو خون آ گیا نماز توڑ دے وے اور اپنا تھوک وغیرہ بھی مسجد جو باہر پھینکے اور پھر نویں سروں وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھے. کان دے وچ دوائی پاون دے نال روزہ ٹرٹ ویندا. لیکن اگر کسی آدمی نے نہر یا کول دے وچ جا ویسے غسل کر رہے سی اور غسل دے دوران اس تے کان وچ پانی چلا گیا تے کان وچ پانی ونجن دے نال وضو روزہ نہیں ٹرٹے گا. لیکن اگر تیل ڈال کان وچ سٹے سی یا نک وچ دوائی پی سی یا کان وچ دوائی پی سی تے دوائی پاون دے نال روزہ ٹرٹ ویسی اور پانی دے جاون دے نال روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح قے دا مسئلہ ہے. اگر ایک آدمی قے منہ بھر کے کرے اور ارادہ طور تے قے کرے سی تے منہ بھر کے قے آ گئی تو اس دے نال روزہ ٹرٹ ویسی. اگر غیر ارادی طور تے قے آئیے اس دے نال روزہ نہیں ٹرٹنا. اور اگر کیتی ارادہ طور قے ہے لیکن وہ قے منہ بھر کے نہیں آئی تھوڑی قسم دی قے آئیے اس دے نال بھی روزہ نہیں ٹرٹے گا. اسی طرح جس نو ساڑی زبان وچ گلوچی آکھیا ویندا گلوچی بھی بعض اوقات ایتھے حلق وچ آ کے پیچھے مڑ ویندی ہے اس دے نال بھی روزہ نہیں ٹرٹدا. اللہ تعالیٰ جل جلالہ دی بارگاہ وچ دعا ہے حق تعالیٰ جل جلالہ سن سارے نو دین متین سمجھن دی توفیق عطا فرمائے.